جو چیلنج ابھی میں نے 1-2 ہفتے پہلے سنبھل میں کیا تھا پھر کر رہا ہوں آج، اور ہے کسی مولوی میں ہمت تو دے دے جواب۔ آن ریکارڈ بول رہا ہوں، سنو، آن ریکارڈ پھر سے چیلنج کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوائے علی کے کسی کو صدیق اکبر نہیں کہا۔ اگر مجھے کوئی ایک مولوی ہندوستان کا ہوگا پڑوسی ملک کا، اگر کسی ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں مجھے دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا ہو، میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، ان صاحب کا نام ہے شبیر وارسی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی مجھے ایسا لا کر کے دکھا دو جو یہ ثابت کر دے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہا۔ اور پھر چیلنج دے رہے ہیں صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ثابت کر دے تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ تو ان سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا پہلے مولوی بن تو جاؤ، چھوڑو گے تو تب۔ مدرسے کی صورت کبھی تم نے نہیں دیکھی تو تم مولویت چھوڑو گے کہاں سے؟ بھائی ایک بندہ کسی لائق ہو اور وہ کہے کہ آپ یہ چیز ثابت کر دو تو میں اپنے منصب سے ہٹ جاؤں گا، تو اس کی بات تو ٹھیک لگتی ہے کہ بھائی ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب جب آپ مولوی ہو ہی نہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم مولویت چھوڑ دیں گے؟ تو پہلے مولوی بن تو جاؤ اللہ۔ اب ان کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، کس کو کہا؟ حضرت علی کو کہا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ خود اللہ پاک نے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، جب معراج کر کے آپ آئے تو آپ بتا رہے تھے کہ میں نے جنت دیکھی اور میں نے دوزخ دیکھی، فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقات کی، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ معراج کا جو سفر ہے یہ بڑا طویل سفر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور ادھر آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے سفر کو جوڑا کہ سفر کتنا بیٹھا، وہ بھی پرفیکٹ نہیں، ایک اندازہ جسے کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے جوڑا تو 7 لاکھ سال بیٹھے۔ کتنے؟ 7 لاکھ سال بیٹھے وہ۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، آپ تشریف لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا تو اللہ تعالیٰ سے ملا، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ کو میں نے دیکھا اور میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں سے ملا۔ تو ابو جہل سن رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد، ہم تو اسی بات پر حیرت زدہ تھے، ہم اسی کو نہیں مانتے تھے۔ آپ نے کہا کہ خدا ہے تو ہم تو اسی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے جو کائنات چلاتا ہے تو ہم اسی بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ نئی بات لے کر کے آ گئے، آپ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ سے ملا ہوں اور معراج پر گیا تھا اور جو جنت بھی میں دیکھ آیا، دوزخ بھی دیکھ آیا، فرشتوں سے بھی ملاقات کی، انبیاء سے بھی ملاقات کی۔ ہم تو اسی باتوں کو آپ کو نہیں مانتے تھے، اب آپ نئی نئی باتیں اور سنانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں معراج پر گیا تھا اور میرے معجزے پر وہی ایمان لائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اتنا کہا تو ابو جہل وہاں سے چلا گیا تو راستے میں حضرت ابو بکر ملے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں، ان کے پاس ابھی گئے نہیں، ابھی واقعہ معراج کی خبر ان کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں ملی۔ تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی راستے میں، تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں نا وہ نئی نئی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کون سی بات سنا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، کبھی دیکھا نہیں، ہم اسی بات کو نہیں مانتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کائنات چلاتا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا اور اللہ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور میں جنت کو بھی میں نے دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقات کی۔ اب وہ نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں تو ہم تو انہی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کا باپ یقین دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ بدبخت، اپنی زبان کو لگام لگا، اپنی زبان کو بند کر،
ارے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا، میں نے دوزخ دیکھی، جنت دیکھی، تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہے اور ایک ہی خدا ہے، تو ہم نے اتنی بڑی بات کو ایکسپٹ کر لیا بغیر دیکھے، تو یہ تو جنت اور دوزخ اور معراج پہ جانا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، تو اپنی زبان کو لگام لگا۔ اتنا کہا تو ابو جہل وہاں سے بھی چلا گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس زمانے کا ابو جہل تھا، آج بھی بڑے سارے ابو جہل پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو دیکھ کر ہی یقین کریں گے، وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ جس طرح سے مرزا پلمبر ہوا اور شبیر وارثی ہوئے، ایک تو یہ کذاب ہیں اپنے وقت کے، بہت بڑے جھوٹے، سمجھ رہے ہو آپ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب حضرت علی سے خود سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب آپ وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل آئے، آ کر کے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہنا کہ اے میرے محبوب، آپ کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا صدیق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کے کہنا کہ محبوب، تمہارے تمام صحابہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، کوئی صدیق اکبر ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ لوگ دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، لوگ پوچھ کر کے ایمان لاتے ہیں، ابو بکر کی ذات وہ ہے جو سن کر کے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ بس کسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا جائے تو اسی پر ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شبیر وار سے بھی آپ نے کلپ سنی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کتابیں وغیرہ تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، دو چار کتابیں پڑھی اور یہ اپنی آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، بہت بڑے ترم خواہ سمجھتے ہیں اپنی آپ کو۔ ارے گدھو، اپنا مطالعہ وسیع کرو، کتابوں کو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق اکبر نہیں کہا، بلکہ صدیق اکبر اگر کسی کو کہا تو حضرت علی کو کہا ہے، جبکہ خود اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا آپ کے صحابہ میں اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے، ابو بکر ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، آپ حوالے بھی سنیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں، سمجھ رہے ہو۔ حضرت علی سے روایت ہے الصواعق المحرقہ، اور طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور حاکم نے اس کو اپنی کتاب المستدرک میں لکھا ہے، حدیث نمبر 4405 ہے۔ امام طبرانی نے موجم الکبیر میں اس کو لکھا، اور ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے صفۃ الصفوہ کے اندر، سمجھ رہے ہو، آپ کی کتاب ہے یہ۔ میں نے آپ کو حوالے دیے، اور بھی کئی ساری کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کو صدیق اکبر کہا، حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں کہا، صدیق اکبر نہیں کہا، خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، خود حضرت علی سے روایت ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو لقب ملا ہے نا حضرت ابو بکر کو، یہ ہم صحابہ نے نہیں دیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت علی کہ جو لقب ملا ہے یہ ہم صحابہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ خود اللہ پاک نے آسمان سے صدیق کا لقب حضرت ابو بکر کے لیے اتارا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو فتنہ پھیلاتا پھر رہا ہے شبیر وارثی، پھر اس پہ آپ دیکھیں دبنگائی دیکھیں آپ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کہتا ہے کہ کوئی ایک مولوی دکھا دے، آ کر کے ثابت کر دے، اچھا چیلنج کر کے چلا گیا۔ اب کئی سارے علماء نے اس کو بلایا بھی، چیلنج ایکسپٹ کیا اور کہا کہ بھئی تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ وہ مینڈک ہوتا نا، مینڈک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کنویں کے اندر ہوتا ہے تو اس میں وہ بولتا رہتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ سارا بھارت اسی کے اندر ہے، لیکن جب اس کی کوئی ٹانگ پکڑ کے اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں یار ہم تو غلط فہمی کے شکار تھے۔ تو یہی حال ان کا ہے کہ یہ اپنے لوگوں میں آتے ہیں، وہاں پر چیخ ہم جاتے ہیں۔ پھر آپ اس کی صورت دیکھو، یہودیوں جیسا اپنا چہرہ بنایا ہوا ہے، نہ اس کی داڑھی، نہ سر پہ ٹوپی جو سنت ہے، سمجھ رہے ہو آپ ایسے لوگوں سے دین سیکھیں گے، ایسے لوگوں سے آپ قرآن و حدیث سنیں گے، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں، یہ ایمان کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے صدیق اکبر کہا۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔